السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کرنی تھی جو کہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ایک رواج جو ہے بہت عام ہو گیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جو ہے وہ فون چلاتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، اور یوٹیوب دیکھتے ہیں تو اس میں ایڈ آتی ہے، اور ایڈ وغیرہ جو آتی ہے تو اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فوٹوز ہوتے ہیں لڑکیوں کے وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں آتی ہے۔ تو یہ ہم بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہم ان بچوں کو جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ لے جانا چاہ رہے ہیں؟ بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو کچھ ایکٹیویٹیز کروائیے، اس کے ساتھ کھیلیے، اور اس کو جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ کروائیے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں کہ چلو ہم کو سکون سے کام کرنے تو ملے گا، لیکن یہ بہت غلط چیز اور بہت ہی جو ہے یہ غلط بات ہے، اور اس کا نقصان جو ہے، اس کا خمیازہ جو ہے یہ ہمیں آگے چل کر بھگتنا پڑے گا، جسمانی حساب سے بھی اور کردار کے حساب سے بھی اس کا خمیازہ جو ہے یہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور جب بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو یہی بچے جو ہے بڑے بن کر ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں، اور پھر جب ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں تو یہی بچے جو ہے، یہی ماں باپ جو ہے یہ عالموں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیے کہ ہمارا بچہ بڑا نافرمان ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے جیسی تربیت ان کو کرنی چاہیے تھی ویسی تربیت آپ نے ان کی نہیں ہے، جب اس کا وقت تھا تربیت کرنے کا اب وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، وظیفے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی سے جو ہے یہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اور بیجا ان کو موبائل استعمال کرنے بالکل بھی نہ دے، بلکہ بچوں کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے موبائل کے اندر، ان کو کھلونے لا کر دے وغیرہ ساری جو ہے یہ کام کروائے۔ آج ہر جگہ پر جہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے ہر بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل ہوتا ہے، اور اس میں پتہ نہیں وہ کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وقت گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بس خراب چیزیں، گندی چیزیں وہ دیکھتا رہتا ہے، اور اس کی تربیت اور اس کی جو نشو و نما جو ہے وہ ایک غلط راستے پر جو ہے وہ پڑ جاتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور ماں باپ کو بہت پریشانیاں اور تکلیف جو ہے وہ آنے لگتی ہے، اور وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا ہوا تھے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، ان کو صحابہ کے قصے سنائیں، نبیوں کے قصے سنائیں، تابعین کے قصے سنائیں، اکابرین اور بزرگوں کے قصے ان کو سنائیں، اور ان کو متاثر کریں۔ ابھی کسی ملک کے اندر ایک انٹرویو لیا کسی آدمی نے تمام بچوں کا، کسی نے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا بنو گے، آپ کیا بنو گے؟ سب بچوں نے کہا، کسی نے کہا میں اداکارہ، کسی لڑکی نے کہا میں اداکارہ بنوں گی، کسی لڑکے نے کہا میں کرکٹر بنوں گا، میں گانا گاؤں گا وغیرہ وغیرہ، سب نے، اچھا سب مسلم تھے اس میں، صرف ایک لڑکی تھی جس نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ تو اس نے بہت افسوس کیا، اور اس ایک لڑکی کے جواب سے وہ بہت خوش بھی ہوا کہ یہ لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح بننا چاہتی ہے۔ باقی تمام کے تمام لڑکے اور لڑکیاں جو تھی، کوئی اداکارہ بننا چاہ رہی ہے، کوئی موسیقی گانا گانے والی بننا چاہ رہی ہے، کوئی کرکٹر بننا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر دینداری جو ہے نا، ایک دین کی جو چیزیں تھی وغیرہ ساری کی ساری نکلتی جا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ان چیزوں کا بالکل کوئی بھی فکر نہیں ہے، اور بہت ہی برائیاں جو ہے نا اس کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اور بچوں کے جو دماغ ہے وہ مغربی یورپ والے جو ہے نا وہ دماغ بن رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے نبی کا کیا نام ہے، جو 4 خلفاء ہیں ان کے کیا نام ہے وغیرہ، تو وہ نہیں بتا پائیں گے۔ ہاں کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھو یا کسی ہیرو کے بارے میں پوچھو، اور اس کی برتھ ڈے کب آتی ہے، اس کا پیدائشی دن کب ہے، اس کے لڑکے کا کیا نام ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جوابات دے دیں گے۔ لیکن نبیوں کے بارے میں کوئی سوال کرو، صحابہ کے بارے میں کوئی سوال کرو، حضرت خالد بن ولید کون تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کون تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ بس ان سے تو کرکٹر کے بارے میں پوچھو تو وہ برابر سے جواب دے دیں گے۔ تو یہ بہت ہی تنزلی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، ابھی سے ضرورت ہے، ورنہ یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر اگر کچھ بھی کرنا چاہو تو آپ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ دیکھو، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، بچوں کے آپ ذمہ دار ہیں، اور اگر ان کی آخرت بگڑ گئی، آپ دنیا کی تو فکر کر رہے ہو لیکن آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو، اگر ان کی آخرت بگڑ گئی تو کل قیامت کے دن آپ سے، ماں باپ سے، ان بچوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کی آخرت کے لیے کیا کیا،
تب وہاں پر کوئی بھاگنے کا جو ہے وہ رستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں اور فکر کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، تعلیم کریں، ان کو صحابہ کے قصے سنائیں، تابعین کے قصے سنائیں، اور مدرسوں میں ان کو داخل کرے، دینی تعلیم دے، قرآن پاک پڑھائے، اور اسلامک اسکول کے اندر بھیجنے کی کوشش کرے، جہاں تک کوشش کرے جہاں پر انگریزی کی بھی تعلیم ہو، اردو کی بھی تعلیم ہو، اور حدیثوں کی، قرآن کی بھی تعلیم ہو، ایسی اسکول کے اندر بھیجے تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ دین کے اوپر رہے، وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ چیز اس کے اندر رہے۔ اس لیے تمام ماں باپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، ورنہ کل اٹھ کر یہی بچے آپ کو گھر سے بھگا بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی اسلامی ڈھنگ کے مطابق، اسلامی جو معاشرہ ہے اس کے مطابق آپ نے تربیت کی نہیں، ان کے سامنے قرآن ہے ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں، ماں باپ کے جو حقوق ہونے چاہیے جو قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہیں وہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں، تو ماں باپ کی کیا قدر کریں گے؟ اور اس وقت پھر آپ پچھتاؤ گے، اور آپ کا پچھتانا کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، اور تمام اولاد کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔